بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب گھروں میں رہتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ایک کچن ہوتا ہے اور اس کچن کے اندر ایک چھری ہوتی ہے. کتنی بیسک سی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ جو چھری ہے وہ ہمارے گھر کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے اور اس کے بغیر کھانا پکانا مشکل ہوتا ہے، سبزی کاٹنا، کتنی نعمتیں ہیں، کتنے کام اس سے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر وہ چھری جو ہے وہ غلط استعمال کر لی جائے تو کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے، کسی کی زندگی بھی جا سکتی ہے اور زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو دار و مدار کس چیز پہ ہوا کہ آپ اس چیز کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. وہ چیز نعمت ہے یا زحمت ہے، کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے موبائل. اب میں سے ہر ایک کی جیب میں ہوگا غالباً، اور اب وہ ترقی کر کے، بلکہ بہت عرصے سے ترقی کر کے اسمارٹ فون کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اسمارٹ فون میں وہ بھی ہماری چیزوں کا، زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. رات کو سوتے وقت بیڈ کے کنارے ہے، آفس کے ٹیبل پہ ہے، مسجد میں جیب میں ہے. تو کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا کہ اس کا مثبت استعمال کیا ہے جس سے یہ نعمت بن جائے، اور اس کا منفی استعمال کیا ہے جس سے یہ ہماری زندگی کو اجیرن کر دے. آپ یہ سوچیں ہیں کہ اگر اس کے مثبت استعمال کو سوچیں نا اور اس کی نعمتوں کو سوچیں، ذرا آپ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے کسی ڈاکٹر کو رپورٹ دکھانی ہوتی تھی تو اس کے بعد لے کے جانی پڑتی تھی. اب آپ امریکہ میں بیٹھے کسی ڈاکٹر کو اپنی رپورٹ بھیجنا چاہیں، واٹس ایپ پہ 1 منٹ میں پہنچ جائے گی اور وہ پوری رپورٹ دیکھ لے گا آپ کو. صحیح. کتنی لیبارٹریز ہیں ان کی، آن لائن رپورٹس آپ لے لیں. آپ کو پہلے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی کسی جگہ کی، آپ کیش لے کے جا رہے ہوتے تھے یا بینک کے چیک کے تھرو پیمنٹ کرتے، 2 دن میں پہنچتے تھے. اب رات کے 3 بجے بھی آن لائن ایپ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہو. صحیح. کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی، کسی راستے میں بیٹھے، کتابیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کتابیں اسمارٹ فون پہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن شریف موجود ہے آپ کے پاس، آپ کہیں پہ بھی سفر میں قرآن شریف کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن شریف اس میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ اگر سوچتے چلے جائیں تو شاید شام ہو جائے گی، موبائل فون کی نعمتیں، اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کا منفی استعمال کیا جائے تو یہی گھروں کو اجاڑنے والا، یہی نوجوانوں کو جو ہے وہ سست بنانے والا، یہی بچوں کی آنکھیں خراب کرنے والا، یہی ہماری اخلاقی تنزلی کا وجہ بن جاتا ہے. تو آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ اسمارٹ فون کے بارے میں اسلام کیا گائیڈ کرتا ہے. اور جب میں نے یقین مانے کہ جب میں نے اس کا تھوڑا سا مطالعہ شروع کیا تو باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی. اب میں نے کہا یار آدھے گھنٹے کی بیان میں کیا کیا باتیں کروں گا. تو مختصر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ شریعت میں اس کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ اگر سوچا جائے تو اس پر ہی کوئی جو ہے نا کورس ہو سکتا ہے. تو کچھ عنوانات کے تحت بات کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا عنوان ہے کال کے آداب. یعنی ہم ایک بڑا فنکشن جو موبائل کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو کال کر دیں، اور کال بھی کیا ہے، آدھی ملاقات کہیں جاتی ہے اس کو. تو کال کے بارے میں کیا آداب ہے. تو اگر ہم ذرا قرآن کریم کا جائزہ لیں تو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی آداب بیان کیے ہیں. اس کے اندر کسی کے گھر جانے کے اور جو ہے نا وہ ملاقات کرنے کے آداب بیان کیے گئے. تو اگر اس کے تحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فون کے آداب لکھے. اس زمانے میں اسمارٹ فون تو نہیں، لیکن موبائل تو ہوتا تھا، تو موبائل کے اور خط کے آداب لکھے. آج ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں کتنی تفصیلات ہمیں بیان کی ہیں. تو اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی سے کال کی جاتی تو یہ اس سے مقصود کیا ہے. اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کو اذیت سے بچانا. اس کو کیا کرنا، اذیت سے بچانا. یعنی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو تم اجازت مانگو گھر میں آنے کی، اور اگر اجازت مل جائے داخل ہو، نہیں اجازت ملے تو واپس چلے جاؤ. اور اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ 3 مرتبہ کسی سے اجازت لے اور پھر اس کو اجازت نہ ملے تو کیا کرے، وہ فَلْيَرْجِعْ، وہ واپس چلے جائے. اب آپ ایک شخص کو کال کر رہے ہیں، وہ آدمی جو ہے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا. 3 دفعہ آپ نے کال کر لی، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا. آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، وہ کاٹ رہا ہے. کاٹنا پتہ چل جاتا ہے کہ انگیج ہو رہی ہے. اب آپ کال پہ کال کی جا رہے ہیں. بھائی ایک آدمی واش روم میں ہے، ایک آدمی میٹنگ میں ہے، ایک آدمی جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے. اب آپ جو ہے کال پہ کال کی جا رہے ہیں. اور پھر جب اکثر پوچھو
اچھا یار تم مصروف تھے، میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. تو بھائی اسی وقت سمجھ جاتے ہیں بندہ مصروف تھا، قرآن کہہ رہا ہے آپ کو. تو پہلی بات جب جس کی کال کریں، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جب آپ کسی کو کال کریں تو پہلے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی میں آپ سے 5 منٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات ہو سکتی ہے؟ بعض دفعہ لوگ کال کرتے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ بتا دیں. بھائی ابھی میں ڈرائیو کر رہا ہوں. اچھا ان کو ہم بتا بھی دیتے کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں. اچھا جی میں آپ کس وقت آپ کو کال کر لوں، پھر مناسب وقت کون سا ہوگا؟ ویسے بات تو میں نے مختصر پوچھنی تھی، وہ یہ بات تھی، اسی میں 2-3 منٹ لے جاتے ہیں. مفتی صاحب کا چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے. صحیح ہے بھائی، آپ کسی کو کال کرو تو پہلے پوچھ لو کہ آپ سے میں بات کر سکتا ہوں. صحیح. تو بندہ کسی نہ کسی کام میں تو مصروف ہوگا، تو پہلے کال کر کے پوچھ لے کہ بھائی میں آپ سے اس وقت بات کر سکتا ہوں. دوسری بات، جب کسی سے مسلسل رابطہ ہو، جیسے کوئی کلائنٹ ہے، کوئی آپ کا آفس کا بندہ ہے، تو آپ ایک دائرہ کار طے کر لیں بھائی آپ کی فرصت کا ٹائم کب ہوتا ہے، کس وقت میں آپ سے بات کر لیں. رشتے دار ہیں جن سے آپ کی گاہے بگاہے بات ہوتی ہے، ان سے ہم بات کر لیں. کیونکہ دیکھیں کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. صحیح ہے. حدیث شریف میں ملعون من ضار مؤمنا، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا نقصان پہنچائے اور ملعون ہے. تو ہماری کسی بھی کال کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. صحیح. تو اس لیے جو ہے پہلے ہم اس کی راحت کا ٹائم پوچھ لیں، اس سے پہلے پوچھ لیں کہ کتنی دیر کی بات ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کال اگر وہ کاٹ رہے تو ہم اس کی بات کو سمجھ جائیں. دوسری طرف جو ہے جو موبائل والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی کال آ رہی ہے اور آپ سن سکتے ہیں تو آپ اس کو اٹینڈ کر لیں بندہ. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لزیارک علیک حقا، کہ تمہارا زیارت کرنے والا جو تمہارا مہمان ہے، اب کال کرنے والے بھی تو آپ کی آدھی زیارت ہی کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی اس کا آپ پر حق ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں فارغ بھی ہیں لیکن کال آ رہی نہیں، ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، بھائی کال نہیں اٹینڈ کر رہے. بھائی آپ پہلے اٹینڈ کر لو، بات کر لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو. میں ان نون نمبر نہیں اٹھاتا، بھائی ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے نون نمبر پہ بیلنس نہ ہو، دوسرے نمبر سے کال کر رہا ہو، تو آپ اٹھا تو نہیں اگر آپ کو فرصت ہے. تو دونوں طرف کی بات ہے کہ اگر فرصت ہے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے بات کر لیں، اور اگر سامنے والا نہیں اٹھا رہا تو آپ مسلسل اصرار نہ کریں. اور پھر جب کال لگ گئی، اب جب ہم نے بات دیکھ لی کہ کال لگ گئی، تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے سلام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح داخل ہو، کہو السلام علیکم ایدخل عمر، السلام علیکم، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح کا سکھایا کہ پہلی بات کیا کرنی چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. تو ہم پوچھتے ہی نہیں یہ بات کرنی تھی، یہ بات ہے، اس کا کیا ہوا. بعض وقت جلدی وائس میسج کر رہے ہوتے ہیں، ذرا یہ دیکھ لینا. بھائی آپ اگر ہر دفعہ سلام کر لیں گے تو ہر دفعہ آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے سلام کرنا چاہیے. یعنی پہلے بات کر لیتے یہ پھر کہتے ہیں السلام علیکم، نہیں پہلے آپ سلام کریں. اور پھر دوسرا طریقہ حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایدخل عمر، کہ سلام کے بعد کیا نام لینا ہے؟ عمر داخل ہو سکتا ہے، نہیں اپنا نام بتانا ہے. ایک دفعہ جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ دستک دی، حضور نے فرمایا کون؟ فرمایا انا. تو حضور نے فرمایا انا، یعنی آپ کو نام گوار ہوا کہ یہ کیا بات ہے؟ میں انا کا مطلب ہوتا ہے میں. بھائی میں کو نام تو نہیں ہے نا، میں کون ہے؟ تو اب اسی طرح ہم کال کر رہے ہیں کسی کو تو ہم پہلے تعارف کریں. اب پہلے ہی بات شروع ہو جاتی ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی نا، وہ میں نے آپ کا ایڈ ہے، بھائی آپ تعارف کرا دیں کہ میں فلاں جاوید بات کر رہا ہوں، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، آپ سے اس نسبت سے جو ہے نا مجھے یہ نمبر ملا ہے اور مجھے یہ بات پوچھنی ہے. صحیح. یا مجھے آپ سے یہ آفس کی یہ بات کرنی ہے، آپ فلاں آفس میں ہوتے ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی. اب ڈائریکٹ بات شروع کرتے بندے کو پتہ ہی نہیں کس سے میں بات کر رہا ہوں، کس ملک سے بات کر رہا ہوں. اب تو ساری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کون سے نمبر کہاں سے بات ہو رہی ہے. تو پہلے تھوڑا تعارف کرا دیں کہ بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں، تاکہ تعارف ہو جائے. کیونکہ اگر ایک بندے کا تعارف نہیں ہوتا تو پھر اذیت ہوتی ہے، کون بات کر رہا ہے، تو تعارف کرا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی غیر مسلموں کے اندر یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے انعموا صباحا، کہ تمہاری صبح اچھی ہو، یعنی گڈ مارننگ ہو گیا. صحیح ہے نا، ایوننگ میں بھی ایسے کہ گڈ ایوننگ. تو حضور نے فرمایا یہ نہیں کہو بلکہ کیا کہو؟ السلام علیکم. تو ہیلو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہیلو کے ساتھ السلام علیکم بھی کہنا چاہیے اور ہمیں اسلام کی سلامتی کو عام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے کال پہ جب یقیناً بات یہ ہو گئی کہ کال کے ایک ادب میں یہ بات آ گئی جو ضمناً آ گئی
کہ ڈیورنگ دا ڈرائیو جو ہے نا ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے, ہینڈ فری لگی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یار گھر سے نکل آفس سے نکل کے جتنی بھی پینڈنگ کالس تھی نا وہ گھر پہنچنے سے پہلے نمٹا گئے. اس میں دو باتیں ہم دھیان یاد رکھیں. دیکھیں ایک بات تو یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب آپ یہ اسٹڈی ہے, میں ایک امریکن رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے پوری اسٹڈی کی ہے کہ جب بندہ موبائل پہ بات کرتا ہے تو شعوری طور پر وہ لاشعوری طور پر آدھا موجود ہوتا ہے, آدھا کال پہ ہوتا ہے. تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا تو آپ کو دو گاڑیوں میں سے ایک گاڑی نظر آ رہی ہوگی, تین آدمی کراس کر رہے ہیں, ایک آدمی نظر آ رہا ہوگا, دو آدمی نظر آ رہے ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کی ڈائیورٹ, آپ کا ذہن جو ہے وہ کال پر ہوگا, اور اگر کال پہ امپورٹنٹ بات شروع ہو گئی کوئی جو ہے وہ, تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ نے ہینڈ فری بھی لگایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یار تو ٹریفک پولیس والا تو دیکھ ہی نہیں سکتا, کوئی پتہ نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, تو اپنی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو اس موقع پر بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ کال سے ہماری توجہ نہیں ہٹ رہی. دوسری بات, قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت, نبی کی اطاعت, اس کے بعد کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ جو حکمران ہیں ان کی اطاعت. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حکمرانوں کی جائز باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ماننا واجب ہوتا ہے. ہمارا پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, یہ ذہن بن گیا کہ حکومت والوں کی ہر بات ہی الٹی ہوتی ہے اور ان کو نہ ماننا دین ہوتا ہے. تو جو وہ کہیں گے نا وہ اس میں کوئی نہ کوئی یہودی سازش ہوتی ہے اور اس کو نہ ماننے میں نا اسلام کا جہاد ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حکمرانوں کی جائز بات مانو. اب اگر حکومت نے ٹریفک رول میں لکھ دیا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ دا ڈرائیو جو ہے کال پہ بات نہیں کرنی, آپ نے توجہ دینی ڈرائیو کے اوپر, اور اس پر چارجز بھی لگا دیں, پینلٹیز بھی لگا دیے, چلان بھی لگا دیا ہے, تو اس کا خیال کر لیں. اس حکم کو ماننا واجب ہے. علماء کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹریفک کے آداب لکھے, اس کے اندر لکھا کہ حکمرانوں کے جو ٹریفک کے اصول ہے یہ ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے, ان کو ماننا واجب ہے. تو ہم ڈیورنگ دا جو ہے وہ ڈرائیونگ کی کال کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں کہ حکومت نے اس کو الاؤ کیا کہ نہیں کیا, حکومت کے وقت کا قانون کیا ہے اس کو ہم ذرا دیکھ لیں. اگر انہوں نے منع کیا ہے تو پھر کوئی بھی تعویل نہ کرے, اور پھر اس کے بعد اگر چلان ہو جائے تو اس وقت پیسے رشوت دینا, یہ تو سراسر اپنے چوری اوپر سے سینہ چوری ہو جائے گی. تو اس لیے کال کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ جس وقت کال منع آتی ہے اس وقت کال نہ کی جائے. بعض اوقات اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے ڈیورنگ دا کال جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے کال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کہیں غلط گاڑی پارک کی ہوتی ہے, گاڑی آہستہ چلا رہے ہوتے ہیں, یا رانگ وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے یو ٹرن صحیح نہیں لے رہے ہوتے, اور پورا ٹریفک جو ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں کو اذیت دینے کا گناہ میرا. اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ کن کن کو لوگوں کو میری وجہ سے اذیت ہوئی ہے. آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ وہ لوگ تو گاڑی ڈرائیو کرتے اجنبی تھے, چلے جائیں گے. اب کہاں سے آپ ان کو پکڑیں گے کہ آپ کے آہستہ چلانے کی وجہ سے, آپ کی غلط گاڑی روک کر بات کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہاسپٹل جانا تھا, کتنے لوگوں کو جو ہے عدالت میں جانا تھا, کتنے لوگوں کو آفس جانے میں دیر ہوگی. اب کس کس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں تک تو بات ہو گئی ہماری کچھ کال کے آداب کے اوپر بات ہو گئی. اچھا, اس میں ایک بات جو رہ گئی وہ یہ رہ گئی کہ جو ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ, کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ امانت ہوتی ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے آپ سے کوئی بات کی, تو یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس؟ امانت ہو گئی, اس میں خیانت نہیں کرنی ہے. تو میں آپ سے جو کال پہ بات کر رہا ہوں یہ بھی تو ایک مجلس ہے نا, تو یہ میری کیا گئی؟ امانت ہے. اب مجھ سے پوچھے بغیر آپ کال ریکارڈ نہیں کر سکتے. بعض موبائل میں نا آٹو ریکارڈر لگا ہوتا ہے, ہر کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میری کال ریکارڈ کرنے سے پہلے, صحیح ہے, اور پھر وہ آگے لوگوں کو شیئر بھی کر دیتے ہیں. وائس میسج کیا واٹس ایپ پہ, آگے شیئر بھی کر دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میری وائس میسج. اب بعض دفعہ کسی کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے, وہ گھوم کے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے کہ حضرت آپ کی وائس میسج وہاں اس شہر میں پھیل رہی ہے اور پتہ نہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا وائس میسج شیئر کرنا, صحیح ہے. ہم نے تو دیکھا اپنے اساتذہ, اپنے علماء کرام میں, کہ اگر کوئی وائس میسج کسی کی شیئر کرنی تھی پہلے پوچھتے ہیں. اور ہم نے بعض اساتذہ کو دیکھا وہ منع بھی کر دیتے کہ نہیں, اپنے الفاظ میں بات نقل کر دو, میری وائس میسج میں شیئر کرنا. تو ہم کسی کی کال ریکارڈ کرنا اور اس کے بعد اس کو شیئر کرنا, یہ ہم نے اس کے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ المجالس بالامانہ, مجلس کیا ہوتی ہے؟ امانت کے طور پر. اگر آپ کے پاس آٹو ریکارڈر لگا ہوا ہے, صحیح ہے, لگا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو شیئر نہ کریں,
کیونکہ بعض دفعہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریکارڈ بھی اس لیے لگانا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلنگ کی ہے اور بعد میں 5 سال بعد مکر جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ بات ہی نہیں تھی ریٹ، تو اس لیے ہم ریکارڈ پہ رکھتے ہیں. ہاں تو اس کے درمیان رکھیں نا، پھر 5 سال بعد وہ مکر جائے کہ بھائی میں نے تو یہ ریٹ طے نہیں کیا تھا، آپ اس کو کال سنا دیں کہ بھائی یہ ریکارڈنگ تھی، آپ سنا دیں، صحیح ہے. لیکن اس سے پوچھے بغیر آگے شیئر نہ کریں. اب جب وہ نہیں مانے تو بولیں کہ بھائی صحیح، کسی سالس کو پیچھے بٹھاتے ہیں، اس کو میں آپ کی کال سناتا ہوں تو یہ ٹھیک بات ہے، لیکن کسی سے پوچھے بغیر اس کی کال کو آگے شیئر نہیں کر سکتے. اچھا یہاں تک جو بات آ گئی کال پہ، اب ایک کام تھا موبائل کا کال، یہ تو تھوڑا ہو گیا پیچھے. اب جو کال پہ موبائل کا اسمارٹ فون کا زیادہ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، صحیح ہے، فیس بک ہے، زیادہ تو یہی یوز کرتے ہیں، باقی لنکڈ ان اور ٹویٹر کچھ کم لوگ یوز کرتے ہیں. تو واٹس ایپ اور فیس بک کے کیا آداب ہے؟ تو ذرا اس میں دیکھ لیں کہ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. میں تو اپنی ذات سے اگر پوچھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت کو میں واٹس ایپ سمجھتا ہوں، صحیح ہے، کہ بھائی اس کے ذریعے بہت زندگی آسان ہوئی. پہلے لوگ جو ڈائریکٹ مسئلہ پوچھتے تھے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کال تو کرو ہی نہیں، ہمیں آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے وائس میسج کر دو، ہم اپنی سہولت سے سن کر جواب دے دیں گے. صحیح ہے جی. پوسٹ ہیں، اچھی اچھی پوسٹ شیئر ہو جاتی ہیں، پھر معلومات کا ایک بڑا خزانہ ہے. پھر جو ہے وہ آپ کا گروپ ہوتا ہے، اس میں ایک وقت ایک آدمی آسٹریلیا سے بات کر رہا ہے، ایک آدمی فرانس سے بات کر رہا ہے، ایک آدمی حرمین سے بات کر رہا ہے، آپ کتنے لوگوں سے براہ راست کنیکٹ ہو جاتے ہو. تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ زحمت بھی بن جاتا ہے. تو فیس بک یا واٹس ایپ پہ میسیجز پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ کوئی بات ہم لکھیں بلا تحقیق نہ ہو. یہ بات تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ وَيُقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ یہ لوگ جو ہے نا بن دیکھے دور کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ آگے نقل کر دے. اب آپ دیکھیں کتنی باتیں ہم واٹس ایپ پہ آگے کرتے ہیں. کووڈ میں بھائی اس ڈاکٹر نے پیسے لے لیے، یہ دوائی کے اندر ویکسین کے اندر سور کی چربی آ گئی، یہ پانی بارش ہوئی نقل کر دی کہ بھائی جو ہے نا وہ منگو پی کے جو ہے وہ مگرمچھ باہر نکل گیا. وہ بعد میں پتہ چلا وہ تو اٹلی کی ویڈیو تھی، تھائی لینڈ کی ویڈیو تھی. اور پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. کتنے دیندار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ویڈیوز ہے، کسی پہ الزام لگا دیے دیکھو یہاں پر. تو ہم بغیر تحقیق کے کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ حضرت محمد علی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو بھی بات کرو نا یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اب ہم جو پوسٹ شیئر کر رہے ہیں کہ یار فلاں آدمی نے پیسے لے لیے، فلاں نے یہ کر دیا، اور اس دوائی کے اندر یہ ہے اور اس دوائی کے اندر یہ ہے اور یہ علاج ایسا ہے، کوئی بھی بات ہم تحقیق کے بغیر نقل نہ کریں. جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے پوسٹ کو شیئر نہ کریں. دوسری بات یہ کہ بھائی ہم جو ہے نا کسی بھی کی مخالفت میں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس میں مخالفت بھی بہت ہوتی ہے نا، کہ یہ مخالف فرقہ ہے، وہ ہماری مخالف ہے، یا کوئی غیر مسلم ملک ہے، اب اس کی تحقیق ہم نقل کر رہے ہیں تو اس میں بھی نا حد سے نہ بڑھ جائے، حد سے نہ بڑھ جائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دیکھو کسی قوم کی مخالفت تمہیں عدل سے اور انصاف سے دور نہ کر دے. کہ بھئی اگر ہماری کسی سے مخالفت ہو گئی اب اس کے ہم جو ہے وہ عدل تحقیق سے دور ہو گئے، انصاف سے دور ہو گئے. اس برانڈ کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی یہودیوں کا ہے، یہ بھی فرانس کا ہے، یہ بھی اس کا ہے. بھئی ہم تحقیق تو کریں، ہم کسی کی مخالفت میں حد سے باہر تو نہیں نکل رہے. صحیح. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ کہ تعصب والے پوسٹ نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا میں مہاجر تو پنجابی یہ پٹھان، یہ والی جو پوسٹ ہے نا جن کے ذریعے پتہ چلے پاکستان تو ان لوگوں نے بنایا، ان لوگوں نے کھایا، اور یہاں پر اتنا بجٹ لگ رہا ہے، یہاں والے ٹیکس دے رہے، لگ رہا ہے بجٹ وہاں پر. اس طرح کی پوسٹیں جو ہے نا وہ لوگوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں، دلوں کو توڑتی ہیں. اور تعصب کیا ہے کہ اپنی رنگ و نسل کی بنیاد پر بات کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امتی بنا کے گئے تھے، ہمیں جو ہے فرقوں میں اور ہمیں جو ہے رنگ و نسل میں بانٹ کے نہیں گئے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصبیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو تعصب کی طرف لوگوں کو بلائے. تو ہمارے پیج پہ، ہمارے گروپ پہ، ہمارے جو ہے نا وہ پوسٹ میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تعصب پر مبنی ہے کہ ہم کسی رنگ نسل کی بات، کسی مخصوص رنگ نسل یا زبان والوں کی مذاق اڑا رہے ہیں، ان پٹھانوں کے لطیفے، سکھوں کے لطیفے. یہ تو تعصب کی بات نہیں ہونی چاہیے. قوم اور نسل کو برا نہیں کہنا چاہیے. ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث خاص طور پہ جب اسلامی بات ہم نقل کریں تو وہ بلا تحقیق نہ ہو. صحیح جی. اب کتنے ہی لوگ اپنے اسٹیٹس پہ نقل کرتے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, دنیا کے لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور جب اسٹیٹس پہ دیکھو تو حدیث ہوتی نہیں ہے. حضرت علی کے قول کو حدیث بنایا ہوتا ہے اور ہر اچھے قول کو حضرت علی کا قول بنایا ہوتا ہے, اور جو ہے نا وہ ہر جمعے ہر کسی مبارک بات پر فری میں جنتیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم نے خود ساختہ دین بنا لیا نا, تو بعض لوگ بڑی اخلاص سے نقل کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے غلط کر رہے ہیں, وہ بڑے نیک دل کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ میری طرف, میں آپ کی بات سے نقل کروں کہ بھائی آپ نے یہ بات بولی, کل آپ میرا گربان پکڑ لیں گے میں نے تو یہ بات بولی نہیں تھی, تم نے کیسے بول دیا؟ تو قیامت کے دن حضور ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ میں نے یہ بات حدیث بولی نہیں تھی, تم نے کیسے کہہ دیا حضور نے یہ فرمایا, اور تم نے کہا اس عمل کو اتنا اجر ملے گا, اس عمل کو اتنا اجر ملے گا, تم نے اپنی طرف سے حدیثیں بنانی شروع کر دی. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر غلط حدیث منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہم جب بھی کوئی حدیث فارورڈ کریں پہلے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ حدیث مستند ہے, اس کو میں شیئر کر سکتا ہوں. فضائل شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی اذان کے بعد یہ پڑھ لو یہ مل جائے گا. عجیب عجیب لوگوں کی بیانات جو غیر عالم ہوتے ہیں ان کی کلپ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں جس میں جو ہے مستند باتیں نہیں ہوتی ہیں, تو شیئر ہوتے ہوتے لیکن کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ہم جو ہے جب بھی کوئی بات تحقیق حدیث کی بات نقل کریں, قرآن کی بات نقل کریں, تو اس کو ہم کیا کریں, تحقیق کر لیا کریں. ایک بہت ہی عجیب حدیث مجھے نظر پڑی, میں نے اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امتی معافی, اور یہ حدیث خاص طور پہ نوجوانوں کو ضرور سننی چاہیے کہ فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین. میرے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی کی, میری پوری امت کی مغفرت ہو جائے گی الا المجاہرین, لیکن مجاہر کی مغفرت نہیں ہوگی. صحیح. صحابہ نے پوچھا مجاہر کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو شخص رات کو گناہ کرے اور اللہ اس پر پردہ رکھے اور صبح اٹھ کے وہ اپنے گناہ کا اظہار کر دے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا. بھائی صحیح ہے, آپ نے جو ہے نا کوئی گانا سنا, اللہ معاف کرے, آپ نے گاڑی آپ کو بڑی اچھی میں نے گاڑی دی, آپ جو ہے نا وہ ویکینڈ لانگ ویکینڈ آ گیا, 25 دسمبر کی چھٹی, آپ جو ہے کوئٹہ نکل گئے اور راستے میں آپ جو ہے بڑی اچھی گاڑی دی, آپ نے LCD لگائی ہوئی اور اس کے اندر جو گانے چل رہے ہیں, یہ آپ کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, آپ کو توبہ کی توفیق دے. لیکن آپ اس کا اسٹیٹس لگا رہے ہو کہ جو ہے نا میں جا رہا ہوں وہاں پر اور انجوائے کر رہا ہوں, اور وہاں پر جو ہے راستے میں یہ گانا سنتا ہوں جا رہا ہوں. اس کے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے. آپ دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, آپ دوستوں کے ساتھ کھانے پہ گئے, لڑکیاں بھی بیٹھی لڑکے بھی بیٹھے, یہ آپ کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, آپ کو ہدایت دے. لیکن اس کی پکس لگا رہے ہو گروپ پہ, جتنے لوگ بھی دیکھیں گے تو حدیث میں مانتا ہے کہ جو کسی گناہ کا ذریعہ بنے اس کو بھی اتنا گناہ ملتا ہے, جتنے نامحرم کو دیکھیں گے اس کو گناہ الگ. پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کے دل میں آئے گا یار ہم بھی اس طرح گھما کریں, ان کا الگ. پھر وہ بھی اسٹیٹس لگائیں گے تو گناہ جاریہ بن جائے گا. اور دیکھیں جرم معاف ہو جاتا ہے, بغاوت معاف نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں نا کہ بھائی میں نے سگنل توڑ دیا مجھے معاف کر دو, وہ آپ کو چلان کے پیسے دے گا, ہو سکتا ہے وہ بھی معاف کر دے. لیکن آپ بولیں کہ میں نے سگنل توڑا, ہاں تم کچھ کر سکتے ہو دکھاؤ, تو ہو سکتا ہے حکومت آپ کو اپنے ملک سے نکال دے کہ آپ کو میرا قانون پسند نہیں, آپ ہمارے ملک سے نکل جاؤ. تو ایک ہے کہ گناہ ہو گیا, اللہ سے معافی مانگی, ایک ہے کہ اس کا بغاوت کر دی, ہاں میں گناہ کر رہا ہوں, سب کو دکھا رہا ہوں, تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو. یہی ہے نا جو آدمی اسٹیٹس لگا رہے ہیں, جو آدمی گناہ پہ لگے. پھر اس کے بعد آپ تو مر گئے, اللہ معاف کرے, 1-2 سال بعد آپ مر گئے, لیکن وہ جو پیج وہاں پہ چل رہا ہے فیس بک پہ جو آپ کے گناہوں پہ چل رہا ہے اور گوگل امیجز پہ آپ کی تصویریں چل رہی ہیں, وہ تو ہمیشہ کے لیے رہ گیا نا, سالوں آپ کی تصویریں نامحرموں کے ساتھ لگی رہیں گی. تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں, اظہار نہ کریں, ورنہ اس کی معافی نہیں ہوگی. پھر اس کی اہم بات یہ کہ دیکھیے واٹس ایپ, فیس بک, یہ ساری ضرورتیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے, لیکن جو ہے نا دیکھیے میں نے کہا نا کہ استعمال صحیح کرنا ہے, چھری کا استعمال صحیح کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ جو آنکھیں ہیں نا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں واٹس ایپ یوز کر رہے, فیس بک یوز کر رہے, تو اس میں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ شریعت نے کہہ دیا کہ بازار میں جا کے تو آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے لیکن واٹس ایپ اور فیس بک پہ ضروری نہیں ہے, ایسا کوئی حدیث ہم نے تو نہیں پڑھی. تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ایسے پیجز کو لائک نہ کروں, ایسے لوگوں کو شامل نہ کروں, ایسے لوگوں کو اپنا گروپ میں ایڈ نہ کروں جو نامحرموں کی چیزیں تصویریں شیئر کر دیں. اب ایک بڑی اہم بات یہ چل پڑی ہے کہ دیندار لوگوں کے اندر بھی چل پڑی ہے کہ بھائی یہ تو ضرورت کی ویڈیو تھی,
بھائی جو ہے نا کہتے ہیں چونکہ یہ اس میں ٹی وی کا ایک کلپ ہے جس کے اندر جو ہے بڑی اہم معلومات دی جا رہی ہے. اب اس کی اینکر چونکہ وہ خاتون ہے تو چونکہ وہ خاتون ہے انہوں نے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے, لیکن چونکہ ان کی بات بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو شیئر کر دی. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی بد نظری الاؤ نہیں ہو جاتی, بد نظری اجازت نہیں مل جاتی کہ اگر کوئی اہم بات آپ اس کی بات اپنی آواز میں نقل کر دو کہ میں نے ایک یہ بات پڑھی, یا کوئی اس کی ریٹن میں کوئی بات دے دو آپ وہ ویڈیو. اب بات اگر جو ہے اسی طرح کوئی اہم بات آئی اس کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے, اس کے اندر میوزک بھی ہے, اب سب لوگ اس کو میوزک کو سن رہے ہیں تو آپ نقل کر دیں کہ بھائی میں نے ویڈیو شیئر کی ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں چونکہ میوزک بھی ہے تو آپ لوگ میوٹ کر کے ذرا اس کو دیکھ لیں تاکہ دوسرے لوگوں کو میوزک سننے کا گناہ نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت میں مسخ ہونا ہوگا, یعنی لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے, میری امت پر پتھر گریں گے, میری امت زمین میں دھسائی جائے گی. صحابہ نے کہا کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب اذا ظاہرات القیدات, جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی, والمعازف اور میوزیکل انسٹرومنٹ عام ہو جائیں گے. اب تو ہر ایک کی جیب میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, ہر گھر میں بج رہا ہے, کوئی دینی بعض اگر دانتوں بھی جو ہے میوزک کے ساتھ چل رہی ہے, تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. اور یہ باتیں ہماری انفرادی لحاظ سے, لیکن اگر ہم کسی گروپ کے ایڈمن ہیں تو یاد رکھیے گا کلکم رائن اور کلکم مسئول عن رعیتہ, ہم سے پورے ایڈمن گروپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا چلایا. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کے لحاظ سے کہ دیکھیے بہت بڑی نعمت ہے, ان کا استعمال ہے, لیکن یہ پوری دنیا نہیں ہے. صحیح. اب ہم دیکھیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کم وقت ہے, لیکن میں خود بھی اس میں شامل ہوں, میں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بہت سا وقت اس پہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم نے کامیاب لوگوں کی صفات کیا بتائی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ جو لوگ بیکار باتوں سے بچے رہتے ہیں. اب بعض دفعہ میں نے گروپ دیکھا اس میں لکھا تھا فضول باتیں, یعنی گروپ ہی اس لیے بنایا ہے کہ گپ شپ لگانے کے لیے. صحیح جی. اب بعض گروپ ایسے ہی بلا وجہ کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ہم ہر گروپ میں شامل ہوئے ہیں اور ہر صبح اٹھ کے سارے گروپ چیک کر رہے ہیں. صحیح جی. کسی کے 150 میسج آئے ہوئے ہیں, کسی میں انریڈ میسج 27 آئے ہوئے ہیں, سب میسج پڑھ رہے ہیں. اسی لیے تھوڑی پیدا ہوئے, کوئی فرض نہیں ہے ہر گروپ کے ہر میسج کو پڑھنا. جو گروپ ضرورت کا ہے, میرے آفس کا ہے, میرے رشتے داروں کا ہے, میری اسے دینی ترقی ہو رہی اس میں شامل ہو, باقی سارے گروپ سے نکل جائے, کوئی ناراض ہو یا نہ ہو. تو ورنہ پھر ہم جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے. نہ ہمیں تلاوت کا وقت مل رہا ہے, نہ ہمیں ذکر کرنے کا وقت مل رہا ہے, نہ تبلیغ میں جانے کا وقت مل رہا ہے, نہ کسی بزرگ کے پاس جانے کا وقت مل رہا ہے. سارا وقت ہمارا جو ہے, اب چیک کریں کبھی ہم کتنا وقت 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے ہمارا ان سوشل میڈیا میں لگ رہا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم دیکھیں کنٹرول کریں اپنے آپ کو کہ بھائی اس وقت نہیں دیکھنا, اس وقت دیکھنا ہے, کیونکہ یہ جو جسم ہے ہمارا اللہ کی امانت ہے. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ میں دیکھا, میں نے جہاز میں برابر والا 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اور برابر والا 3 گھنٹے تک جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ میں ہی لگا رہا. میں سوچا یار یہ بندہ جو ہے جہاز ہل بھی رہا ہے اور 3 گھنٹے سے آنکھوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا اس کا. تو آخرت میں آنکھوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحیح آنکھیں دی دی, تم نے اپنی آنکھوں کا کیا نقصان کر لیا, 6 نمبر لگا کے آ گئے, 8 نمبر لگا کے آ گئے. تو یہ جو ہر نعمت کے بارے میں پوچھو گی. اس لیے خاص طور پر جو ہے بچوں کو اس سے ذرا دور رکھے. اب کیا ہے, جب بھی مصروف کا بچوں کو کارٹون لگا دیا, اب اس کے اندر ان کو ہندوانہ تہذیب چل رہی ہے, ان کے اندر جو ہے وہ غلط سوچ پیدا کی جا رہی ہے, ان کے اندر جو بچوں کا کانسیپٹ خراب کی جا رہا ہے, ایمان بگاڑا جا رہا ہے, اور سب سے بڑا آنکھیں خراب ہو رہی ہے, جسم خراب ہو رہا ہے. یہ بچے بعد میں بڑے ہوئے کیا مجاہد بنیں گے؟ یہ تو بیٹھ کے اتنے سست ہو جائیں گے کہ بعد میں تو ان سے ہلا نہیں جائے گا. تو یہ کیا جہاد کریں گے, یہ کیا تبلیغ کریں گے, یہ کیا اللہ کے راستے میں مجاہدے کریں گے, یہ کیا جو ہے ہارڈ ورکنگ کریں گے. تو ابھی سے ہم ان کو جو ہے نا لیزی نہ بنائیں, ان کو سست نہ بنائیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ فٹ بال کھیلو, تو کہہ رہا تھا 2 مہینے سے فٹ بال کھیل رہا ہوں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کچھ وزن ہی کم نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کہاں کھیلتے ہو؟ کہتے موبائل پہ کھیلتا ہوں. تو وہ والی بات نہیں, بچوں کو ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں لے کے جائیں نا. ان کو جو ہے ہم نے موبائل کا عادی دے کر ان کو اتنا سست بنا دیا ہے, تو اس کا بھی ہمیں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک امپورٹنٹ بات جو موبائل کے لحاظ سے, سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہے کہ صلہ رحمی بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. رشتے داروں سے حسن سلوک, تو رشتے داروں سے حسن سلوک کا کیا تعلق اس موبائل سے؟ بہت گہرا تعلق ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کانوں سے نہیں سنتا, آنکھوں سے سنتا ہے. بندہ کانوں سے نہیں سنتا بلکہ آنکھوں سے سنتا. کیا مطلب؟ کہ میرا بیان جو ہے نا سب کے کانوں میں پڑ رہا ہے, لیکن جو مجھے دیکھ رہا ہے نا وہی سمجھ رہا ہے, جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نا وہ نہیں سمجھ پا رہا.
تو اسی طرح اگر ہم اپنے والدین یا بڑوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور موبائل میں لگے ہیں، جی جی آپ بات کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، تو آپ سن نہیں رہے ان کی بات، آپ توجہ نہیں دے رہے ان کی بات کو. تو ان کا حق کیا ہے کہ آپ ان کی بات کو توجہ سے سنیں، اور اس وقت موبائل کیا کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں اور توجہ سے ان کی بات. ان کا حق ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے، جب ادھر والا بات کرتا نا، یہ یہاں بات کر رہا تو یوں کر کے بات نہ کرتے، بلکہ پورا چہرہ پورا جسم اس کی طرف متوجہ کر کے بات کرتے. کتنا یعنی کفار کو بھی اتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں، کتنی توجہ دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں. تو صلہ رحمی یہ ہے کہ جن رشتے داروں کے ساتھ ہم بیٹھے، بھائی ہم گئے ماموں کے گھر ملنے کے لیے، اب ماموں بھی جو ہے، ماموں کے بچے بھی موبائل پہ لگے ہیں، ہم بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور ماموں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آئے کیوں ہیں. یہ گھر بیٹھے فون کر لیتے جب انہوں نے یہاں پر آ کر موبائل میں ہی لگنا تھا. صحیح جی. یہ ماموں کیسے خیریت سے، وائی فائی کیا ہے آپ کا، پاسورڈ کیا، وہ کھلا بس لگ گئے. صحیح ہے. تو بھائی آپ صلہ رحمی کیا، آپ کو ان سے خیریت پوچھنا، ان کی طبیعت پوچھنے کا تو موقع ہی نہیں ملا. تو صلہ رحمی یہ کہ آپ کو پوری توجہ دے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں کہ نوجوانوں کی ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، بعض وقت بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ کوئی آفس کی ضروری کال دیکھ رہے ہیں، ای میل چیک کر رہے ہیں، اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے، تو آپ اس وقت دیکھ لیں بیٹا اچھا تھا ہمارے کو ضروری میسج آیا، تم ذرا بات کر لو پھر مجھ سے بات کر لینا. تو دونوں طرف سے ہے کہ ہم بچوں کو عزت دیں اور بچے جو ہیں بڑوں کو عزت دیں، دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا. اور صلہ رحمی کا ایک آسان اور اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے پہلے آج سے 10 سال پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہے کہتے ہیں 10 سال سے 20 سال سے اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتے تھے، باہر ممالک میں رہتے تھے. صحیح. تو ہم بھی جانتے ہیں ہمارے چچا وغیرہ باہر امریکہ میں رہے 30 سال 20 سال اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کر سکے، دیکھ نہیں سکے. لیکن آج کتنا آسان ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں جو ہے نا فرانس کال ملا لو، 1 سیکنڈ میں یورپ میں کسی بندے سے بیٹھے بات کر لو. تو یہ کیا اللہ نے نعمت دی ہے نا. تو اس کے ذریعے ہم صلہ رحمی کریں، ہم اپنے رشتے داروں سے جو ہے رابطے رکھیں، ان کا کوئی گروپ بنا لیں، ان سے جو ہے وہ ان کی حال احوال پوچھیں روزانہ، اور ان کی جو خیر ان کی دینی لحاظ سے بات پوچھیں. تو یہ کیا ہو جائے گا، ہم قریب ہو جائیں گے. ورنہ رشتے داروں میں اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کہ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماموں کی بیٹے کے بچے کتنے ہیں اور ان کے نام کتنے ہیں. بھائی ان کا حال احوال پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے. اب ضروری نہیں آپ ان کے پاس جائیں، آپ ایک گروپ بنا کے بھی ان کی خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، ان کی دینی تربیت کی لحاظ سے فکر کر سکتے ہیں. تو صلہ رحمی بھی کریں. ایک آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا موبائل کے ذریعے ہم جو ہے وہ مساجد اور دینی کام کون کون سے کر سکتے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تلاوت ہم کر سکتے ہیں. تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. فتویٰ یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس کے اندر جو قرآن مجید ہے اس کو بلا وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. صحیح. اس کی تحقیق میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف فتویٰ بتا رہا ہوں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید کو وضو کر کے چھوا جائے. تو اور دوسری بات ہے کہ چونکہ بیچ میں اسکرین ہوتی ہے تو آپ کو قرآن مجید چھونے کا ثواب نہیں ملے گا. تو اصل اور اولا افضل تو یہی کہ آپ وضو کر کے قرآن شریف جو ہارڈ فارم میں اس کو لے کے بیٹھیں، اس کو ادب سے دیکھیں، دیکھنے کا بھی ثواب، چھونے کا بھی ثواب اور وضو کا بھی ثواب. لیکن اگر کبھی ضرورت پہ ہیں، سفر میں ہیں، یا جو ہے کہتے ہیں وضو نہیں ہے، ایسا موقع کہ وضو کر نہیں سکتے یا وضو کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس وقت اس اجازت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. موبائل میں اگر قرآن شریف ہے، گاڑی میں تلاوت کر سکتے ہیں، اور جو ہے ہم سفر میں تلاوت کر سکتے ہیں. تو ہم کہیں بیٹھ کے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ کسی کلینک میں گئے، وہاں پر ڈاکٹر صاحب ابھی 1 گھنٹے بعد آئیں گے، آپ نے قرآن شریف کھولا، اس کی تلاوت کر لی، کچھ سورت یاد کر لی. تو یہ بھی ہم کم کر سکتے ہیں. دوسرا کہ مساجد کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موبائل کے اندر میں بھی اور بہت سے ہمارے نوجوان جو ہے اس کے شکار ہوتے ہیں کہ فرض نماز ختم کی پھر موبائل دے گا، سنتیں پڑھی پھر موبائل دے گا. تو نماز کی جو خشوع خضوع ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے. آپ نے جو میسج دیکھا وہ آپ کا پوری فرض نماز میں چلتا رہے گا. تو خشوع خضوع یہ ہے کہ مسجد میں اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے اور جو ہے ہم توجہ سے نماز پڑھیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں موبائل دیکھ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو کہ یار کیسا آدمی ہے جو وہ موبائل میں لگا. ہو سکتا ہے وہی تلاوت کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ دینی بیان لکھا ہوا پڑھ رہا ہو،
ہو سکتا ہے دعاؤں کی کوئی کتاب وہ پڑھ رہا ہو، تو ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں کہ موبائل میں لگا ہوا ہے. ہاں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو اس کا اہتمام کرے کہ نماز کا خشوع تو میری اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا. اور ایک امپورٹنٹ بات حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، فلیس للہ لہم حاجہ، تو اللہ کو ان سے کوئی حاجت نہیں ہوگی، اللہ کو ان کو تعلق نہیں ہے. تو اس بات کا تو بہت دھیان رکھیں کہ ایسا نہ کہ ہم فارغ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے وہ واٹس ایپ کھولا اور دنیا میں میسج چل رہے ہیں، پرائز چل رہی ہیں، فیس بک کھول لیا چل رہی، تو اور اگر اللہ معاف کرے نامحرم پہ نظر پڑ گئی تو گناہ کی بات ہوگی مسجد میں، تو اور گناہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو کم سے کم مسجد میں کوشش کریں کہ استعمال کریں. اور یہ بات تو بہت ہی کامن ہو چکی ہے، اب تو خیر امام صاحب بھی اتنا نہیں کہتے، لیکن مسجد میں جو ہے اب الحمدللہ لوگوں میں شعور بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں آتے ہوئے موبائل کی جو ہے رنگ ٹون کو ہم کیا کر دیں، وائبریٹ پہ لگا دیں، آف کر دیں، تاکہ جو ہے وہ کیا نہ ہو جائے، ڈسٹربنس نہ ہو جائے. اور اس کے لیے میں ہم نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ بھائی اگر نماز کے اندر پھر بھی بھول گئے اور جو ہے وہ رنگ ٹون بج گئی ہے تو ایک ہاتھ سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن بار بار بند کرنا پڑا، ایک رکوع میں 3 دفعہ کرنا پڑا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے ہم اپنے موبائل پہ بندے کا ہاتھ سیٹ ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے بھی بند کر سکتے ہیں تو بند کر دیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی انجانے میں کال موبائل بج بھی جائے اور وہ نماز ہماری ڈسٹرب بھی ہو جائے تو ہم اس سے جو ہے نا وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو حکمت سے ادب سے سمجھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی نے مسجد میں جو ہے کیا کر دیا تھا، پیشاب کر دیا تھا، لیکن حضور نے اس کو جھڑکا نہیں، اس کو ادب سے سمجھا دیا، پیار سے سمجھا دیا کہ بیٹا مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم بھی لوگوں کو سمجھا دیں، نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو کرٹک نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، ان سے جو ہے وہ ان کو کمتر نہ سمجھیں. تو ان سارے پہلوؤں کے ساتھ ہم انشاءاللہ جب موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کریں گے. اور ایک بات آخری بات یاد آ گئی، گوگل بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارے موبائل پہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے 1 کلک پہ ساری معلومات آپ کے پاس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ جو ہے مثال کے طور پر ہم دکان پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم گھر میں خرید کے کیا لاتے ہیں جو ہمارے لیے مستند ہو، فائدہ مند ہو، وہی ہم لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح آج تک کوئی بندہ جو ہے وہ گوگل دیکھ کے ڈاکٹر نہیں بن گیا، انجینئر نہیں بن گیا، بلکہ وہ ہمیشہ مستند ٹیچر سے رابطہ کرتا ہے. تو اسی لیے ہم جو ہے نا وہ عالم مفتی نہ بن جائیں گوگل سے، اس کو مفتی گوگل نہ بنا دیں گے، ہر مسئلہ اسی سے سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس فرقے کی ویب سائٹ ہے کیا ہے. مجھے خود کئی دفعہ واسطہ پڑا کہ میں نے کچھ معلومات کے لیے اس پہ لکھا اور ویب سائٹ کھلی وہ قادیانیوں کی تھی، اور اس کے اندر بالکل ٹھیک مسائل لکھے ہوئے، لیکن اب اس کے اندر اور کیا زہر بھرا ہوا ہے آپ نہیں جان سکتے. وہ ایک عالم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، کہاں آپ کا ایمان لوٹا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ایک دفعہ میں بیٹھا تھا ایک جگہ پہ ایک سرکاری دفتر میں، تو ایک صاحب برابر بیٹھے، تو حج کا سیزن چل رہا تھا. تو میں نے کہا آپ ماشاء اللہ حج پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حج پہ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے حج کی ٹریننگ کہیں سے لی ہے؟ مطلب بہت سی جگہوں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو کہنے لگا ہاں میں گوگل پہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ساری حج کی ٹریننگ دیکھتا رہتا ہوں. اب پتہ نہیں ان کا کیا ذہن کھچڑی بنی ہوگی کہ ایک آدمی شافعی مسلک کا حج کا طریقہ بتا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اہل حدیث حضرات کا حج کا طریقہ بتا رہا ہے. تو کن کن لوگوں کی چیزیں اس نے دیکھ کر کیا کیا کچھ کرے گا. اس لیے آپ وہاں حج پہ دیکھیں لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے لاکھوں روپے دے کے اور حج خراب کر کے جا رہے ہیں. بعض صورتوں میں تو بیوی حلال بھی نہیں ہوتی لیکن ان کو مسئلے نہیں پتہ ہوتے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ایک نعمت ہے، اس نعمت کو ایک حد تک رکھیں، اس کو اپنا سب کچھ نہ بنا لیں. علماء کرام کا نعم البدل نہیں ہے جو اپنی زندگی لگا کے بیٹھے ہیں، ورنہ تو پھر سارے ڈاکٹر جو ہے ختم ہو جانے چاہیے، گوگل سے اپنا میڈیکل علاج کر لیں. تو اس لیے مستند علماء کرام سے رابطہ کر کے مسائل سیکھیں، ہر مسئلہ سے نہ سیکھ لیں. تو ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ نعمت جو ہے ہماری لیے واقعتاً نعمت بن جائے گی، ورنہ پھر جو ہے وہ زندگی زحمت ہی زحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال جواب. جی نیوز دیکھیں، نیوز سے پہلے بھی تو میوزک بجتا ہے نا، صحیح ہے. اور نیوز جو پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہے وہ پھپھی تو نہیں ہوتی ہے، صحیح جی، وہ نامحرم ہی ہوتی ہے نا. تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میوزک کو، کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ہم سب اسی دنیا اسی معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں کہ بھئی آج کل جو نیوز ہے نا وہ اس کے اندر تھرل بہت پیدا کی جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ایک میوزک آیا تھا، ہر تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہے میوزک آیا تھا، تو وہ تو کانوں میں جا ہی رہا ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا ہم نیوز بہت ساری چینلز میں نا ایسا ہوتا ہے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم وہ لکھنے میں
پڑھ لیں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا اور انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے. اور جو نیوز خراب ہو رہی ہے نا وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو ہم جو نیوز سن کر بدعمالیاں کر رہے ہیں اس سے اور حالات خراب ہو رہے ہیں, پھر اور بریکنگ نیوز بن رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان آداب کا آنکھوں کی کانوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بھی اچھے کریں گے. میرے خیال سے ساتھیوں کے سوالات نہیں ہیں, جو ہوں گے انشاءاللہ انفرادی طور پہ پوچھ لیں گے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو کچھ عرض کیا گیا اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما دیجیے. جو صحیح بات کہہ دی اللہ اس پر صحیح سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ سارے عالم میں اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دیجیے. یا اللہ آپ نے جو نعمت دی ہے موبائل کی اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ اس کے ذریعے دین کو, دعوت کو, دین کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اس کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی خصوصاً حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ جو آج کل وبا چلی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ مبتلا ہو گئے ان کو یا اللہ کامل شفا عافیت سے عطا فرما دیجیے. ان کے لواحقین اور ان کے اٹینڈنٹ وغیرہ کو بھی اس عافیت عطا فرمائیے. اور یا اللہ یا رحمن الرحیم جو لوگ اس میں انتقال فرما گئے, جتنے مسلمان انتقال فرما گئے سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. سب کو شہادت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمن الرحیم ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ وبائیں آتی ہیں, یہ بلائیں آتی ہیں, ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ مزید بیماریاں آ رہی ہیں, سننے میں آ رہا ہے اللہ نئے نئے انفیکشن آ رہے ہیں, نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں. یا اللہ یہ سب آپ کے اختیار میں ہیں. یا اللہ آپ ہی کو ان سے ہم پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یا رحمن الرحیم قیامت قریب ہے, فتنوں کا دور ہے. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.